السلام علیکم دوستو، آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی لائف چینجر موٹیویشنز کے ساتھ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ لفظوں کی بھی طاقت ہوتی ہے۔ لفظوں کے پاس اپنا ایک وجود ہوتا ہے، ایک طاقت ہوتی ہے جو انسانوں کو زیر کرنے میں اور ان کو ابھارنے میں اور ان کو طاقت اور کامیاب بنانے میں یہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والی شاعرہ ایمیلی ڈکنسن نے کہا تھا، اس جہان میں کچھ ایسا نہیں جو لفظوں سے زیادہ طاقتور ہو۔ بعض اوقات کہتی ہیں کہ میں ایک لفظ لکھتی ہوں اور اسے تکتے رہتی ہوں یہاں تک کہ وہ چمکنے لگتا ہے۔ لفظوں کی طاقت اور ان کا اثر ایک حقیقت ہے۔ لفظوں میں زندگی ہوتی ہے، ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور یہ چیز جس کے کانوں سے ٹکرائیں، نظروں سے گزریں، اپنا اثر چھوڑے بنا نہیں رہتے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اچھا سوچو اچھا ہوگا۔ گو سننے میں یہ بات اتنی مؤثر نہ ہوگی، مگر کیا ہوا کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی عام مقولہ نہیں بلکہ جادو کا منتر ہے۔ جاپان کے ایک مصنف نے اس بات کو اپنے تجربے سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت ہو تو آپ کی زندگی میں ایسے کرشمے رونما ہو سکتے ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے اور آپ اپنی زندگی کا ناکام اور مغموم اور مایوس کن باب بند کر کے ایک نئی دنیا میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو خبر جو لفظوں کی تبدیلی ہے اور لفظوں کے اثرات ہوتے ہیں، لفظوں کی طاقت ہوتی ہے، جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، یہی بات 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرما دی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبد بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ میرا بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس انسان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا ہوں۔ اب ذرا تصور کریں کہ پانی جسے انسانی زندگی کی بنیاد کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت اور وقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کیسا رہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ پانی بھی زندگی رکھتا ہے، یہ آپ کی سوچ، خیالات، گفتگو، الفاظ اور ماحول سے متاثر بھی ہوتا ہے اور آپ کی زندگی میں اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ یہ اپنی ایک یادداشت رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ باقاعدہ کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ یہ انسانی جسم سے نکلنے والی شعاعوں اور الفاظ کے اثر کو اپنے اندر سمو لیتا ہے اور یہ شعاعیں پانی کی تاثیر پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور پھر جب یہی پانی انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ انسانی ذہن اور صحت میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ پانی اپنی ایک میموری رکھتے ہیں اور اس میموری کی بنیاد پر اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ باتیں جاپان کے مصنف ماسارو ایموتو نے 1999 میں اپنی شائع ہونے والی اپنی کتاب دی میسج فرام واٹر میں کی ہے۔ انہوں نے پانی پر ہونے والے ان اثرات کو ہیڈو ایفیکٹس کا نام دیا تھا، اور پانی کی اس شاندار ممکنہ خوبی پر جاپان ہاڈو انسٹیٹیوٹ میں تحقیق کی گئی اور یہ جانچنے کی سعی کی گئی کہ کیا سچ میں پانی پر اپنے آس پاس کی اشیاء، انسانی جذبات، سوچ اور رویوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہیڈو انسٹیٹیوٹ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ پانی کے 2 نمونے لیے گئے اور ان میں ایک پر انگریزی لفظ فیملی لو تھینک یو اور دوسرے پر یو میڈ می سک تحریر کیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس پانی کو جما دیا گیا۔ جب یہ پانی مکمل طور پر برف بن گیا تو جدید خوردبین کے ذریعے اس برف کے ذرات کی تصویر لی گئی اور نتائج حیران کن تھے۔ جس پانی پر لفظ فیملی لو اور شکریہ لکھا گیا تھا اس کے کرسٹلز نہایت خوبصورت، متوازن اور دلکش تھے، جبکہ جس پانی پر لفظ یو میڈ می سک لکھا گیا تھا اس کے کرسٹلز نہایت گندے اور بدصورت تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہیڈو انسٹیٹیوٹ کے مطابق اس تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پانی حقیقت میں زندگی رکھتے ہیں اور ہمارے الفاظ اور رویے اس پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 350 افراد کی ایک ٹیم نے جاپان میں ایک جھیل پر یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی۔ اس جھیل کا نام بیوا تھا اور 1999 میں یہ جھیل اپنے تمام تر خوبصورتی کھو چکی تھی۔ اس کے پانی سے شدید بدبو آتی اور اس کے پانی میں جراثیم کی تعداد بے حد بڑھ چکی تھی۔ علاقہ کے مکینوں کو یہ شکایت بھی تھی کہ اب اس جھیل کے پانی سے فصلیں اور کھیت کھلیان بھی نہیں اگ رہے۔ ہیڈو تحقیق میں شامل کار رہنے والے افراد پر مشتمل ٹیم نے اس جھیل کو پہلے جیسا بنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جھیل کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے آپ میں سے تمام تر غلاظت اور زہریلی کمیات کو صاف کر دے۔ مثبت خیالات کو جھیل کے پانی میں ٹرانسمٹ کرنے کے لیے انہوں نے جھیل کے گرد گھیرا بنایا اور اسے اپنے ذہن اور جسم سے نکلنے والی شعاعوں کے ذریعے پیغام بھیجنے لگے، اور حیران کن طور پر اس جھیل نے نہ صرف وہ پیغامات قبول کیے اور ان کا اثر لیا بلکہ ان افراد کو ان کے پیغام کا جواب بھی دیا۔ تقریباً 2 ہفتے بعد جب
اس پانی کے نمونے لے کر انہیں جما کر اس کے ذرات کا مشاہدہ کیا گیا تو اس کے کرسٹلز میں بہت عمدہ تبدیلی دیکھنے کو ملی تھی۔ پیغامات بھیجنے کا سلسلہ جاری رہا اور آہستہ آہستہ جھیل خود بخود صاف ہوتی گئی، اس کی رعنائی لوٹتی رہی اور وہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ گئی۔ یہ واقعہ اس وقت کی اخبارات اور رسائل میں رپورٹ کیا گیا تھا، اور جیسے جیسے آپ کو بتاتے چلیں کہ تحقیق آگے بڑھتی گئی، انسانی عظمت اور کمالات افشاں ہوتے گئے، تحقیقات نے ثابت کیا کہ انسان پر بھی اس کے ماحول، حالات اور سوچ کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ انسانی سوچ نہ صرف جسمانی اور ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ اس کے اثرات دوسرے لوگوں پر بھی ہوتے ہیں۔ اچھی اور مثبت سوچ کے حامل افراد کے جسم میں سے مثبت لہریں نکلتی ہیں جو آس پاس کے ماحول، افراد اور چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ منفی سوچ خیبت، اضطراب، حسد، بغض، کینہ اور اس قسم کے دیگر خیالات انسانی صحت کے ساتھ ساتھ ماحول کے لیے بھی نہایت نقصان دہ ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہ مثبت یا منفی شعاعیں 8 میٹر تک کے علاقے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ انسانی رویوں کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ جو افراد مثبت سوچ اور خیالات کے حامل ہوتے ہیں ان کی ذاتی زندگی نہایت خوشگوار اور قابل رشک ہوتی ہے، وہ زندگی زیادہ اچھے انداز میں جیتے ہیں، ان کی صحت بہتر رہتی ہے، ان کے رشتوں میں زیادہ پائیداری ہوتی ہے اور ہر مشکل پریشانی پر جلد قابو پا لیتے ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کے سوائے اور چاہیے بھی کیا؟ دوستو، اسی لیے ہم کہنا جا رہے ہیں، دراصل انسان کی سوچ اور کردار جتنا مثبت ہوگا اتنی ہی اس کی زندگی خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرپور ہوگی، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مثبت رویوں سے دوسروں کے دل جیتیں اور مشکل سے مشکل صورتحال میں کامیابیاں سمیٹیں۔ بلا شبہ کچھ لوگ اپنی منفی روش سے باز نہیں آئیں گے اور ممکن ہے کہ وہ اپنی منفیت کا اثر اپنے آپ پر بھی ڈالنے کی کوشش کریں، لیکن آپ کو ان سے بھی